بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نے مجھے روشنی دکھا دی ہے، اس نے کہا، قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ میری چچا زاد بہن کا نام لے کر تو نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ یہ کام میں کروں گا، تو اپنا کام کرتا رہے۔ جا خیس، زندہ رہے تو ملیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فیروز کے دل میں اسود کی جو نفرت دبی ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس نے اسود انسی کے ایرانی سالار قیس بن عبد یغوث اور دازویہ کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ اسود کا قتل ایک وزیر کے لیے بھی آسان نہیں تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسود کے محافظ اسے ہر وقت اپنے نرغے میں رکھتے تھے۔ سوچ کر ان تین ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کو اس کام میں شریک کیا جائے، لیکن قتل آزاد کے ہاتھوں نہ کرایا جائے۔ آزاد تک رسائی آسان نہیں تھی۔ اسود کو شک ہو گیا تھا کہ تین ایرانیوں اسے دل سے پسند نہیں کرتے۔ اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا۔ آزاد اور فیروز کی ویسے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آزاد تک پیغام پہنچانے کے لیے عورت کی ہی ضرورت تھی۔ ایک وزیر کے لیے ایسی عورت کا حصول مشکل نہ تھا۔ فیروز نے محل کی ایک ادھیڑ عمر عورت کو اپنے پاس بلایا، وہ بھی مسلمان تھی۔ فیروز نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ پسند کرے تو وہ اسے اپنے یہاں لا سکتا ہے۔ فیروز نے اسے کچھ لالچ دیا۔ ایک یہ تھا کہ اسے اتنا زیادہ کام نہیں لیا جائے گا جتنا اب لیا جاتا ہے۔ وہ عورت مان گئی۔ فیروز نے اسی روز اسے اپنے یہاں بلا لیا۔ ایک روز آزاد اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ ہر وقت جلتی اور کڑکتی رہتی تھی۔ اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت میں فیروز کی ہی وہی خادمہ اس کے پاس آئی۔ میں کسی کام کے بہانے آئی ہوں، خادمہ نے کہا، لیکن میں آئی دراصل تیرے پاس ہوں۔ کیا تو اپنے چچا زاد بھائی سے کبھی ملی ہے جو رحمان یمن کا وزیر ہے؟ کیا تو جاسوسی کرنے آئی ہے؟ آزاد نے غصیلی آواز میں کہا۔ نہیں، خادمہ نے کہا، مجھ پر یہ شک نہ کر کہ میں اسے جھوٹے نبی کی مخبر ہوں۔ میرے دل میں بھی اسود کی اتنی ہی نفرت ہے جتنے تیرے دل میں ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میرے پاس تو کیوں آئی ہے۔ آزاد نے کہا، فیروز نے بھیجا ہے۔ خادمہ نے کہا، میں فیروز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ آزاد نے کہا، اگر اس میں غیرت ہوتی تو وہ اس شخص کا وزیر نہ بنتا جس نے اس کے چچا زاد بہن کو بیوہ کیا اور اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا۔ آزاد شاہی خاندان کی عورت تھی۔ وہ ان لونڈیوں اور باندیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت مخبری کرنے نہیں آئی۔ اس نے خادمہ سے پوچھا کہ فیروز نے اس کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ خادمہ نے بتایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ آزاد نے ایک جگہ بتا کر کہا کہ فیروز وہیں رات کو آ جائے، لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ آزاد نے کہا، اس میں ایک جگہ ایک دریچہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ فیروز سلاخوں کی دوسری طرف کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے۔ خادمہ نے آزاد کا پیغام فیروز کو دے دیا۔ اسی رات فیروز محل کے ارد گرد کھڑی دیوار کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلاخوں والا چھوٹا سا دریچہ تھا۔ آزاد اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تیری خادمہ پہ مجھے اعتبار آ گیا ہے، آزاد نے کہا۔ تجھ پر میں کیسے اعتبار کروں؟ میں نہیں مانوں گی کہ تو مجھے اس وحشی سے آزاد کرانے کی سوچ رہا ہے۔ کیا تو اس وحشی کے ساتھ خوش ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ اس سے زیادہ قابل نفرت آدمی میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ آزاد نے کہا، تیرے یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ فوراً بتا، تجھے اتنے عرصے بعد میرا کیوں خیال آیا؟ کیا اس وقت اسود کے ادھر نکل آنے کا خطرہ ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ یا ابھی وہ تمہیں؟ نہیں، آزاد نے کہا، پہرے داروں کا خطرہ ہے۔ اسود اس وقت شراب کے نشے میں بے سدھ پڑا ہے۔ اس کے پاس عورتوں کی کمی نہیں۔ میں صرف تجھے نہیں، پورے یمن کو آزاد کراؤں گا، فیروز نے کہا، لیکن تیری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتا فیروز، آزاد نے پوچھا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کسی رات مجھے اسود تک پہنچا دے، فیروز نے کہا۔ اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھائی جائے گی۔ کیا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ کل رات اس وقت کے کچھ بعد اس دیوار کے باہر اس جگہ آ جانا جو میں تمہیں بتاؤں گی، آزاد نے کہا۔ میرا کمرہ اس دیوار کے بالکل ساتھ ہے۔ تم دیوار کسی اور طریقے سے پھلانگ نہیں سکو گے۔ کمن پھینکنی پڑے گی۔ رسا لیتے آنا، اسے دیوار کے اوپر سے اندر کو پھینکنا، میں سے کہیں باندھ دوں گی، تم رسے سے اوپر آ جانا۔ اگلی رات فیروز اس طرح چھپتا چھپاتا
اس دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ اسے پہرے دار کے گزر جانے تک چھپنا پڑا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی۔ اس نے دیوار پر رسا پھینکا جس کا اگلا سرا دوسری طرف نیچے تک چلا گیا۔ آزاد موجود تھی۔ اس نے رسا پکڑ لیا اور کہیں باندھ دیا۔ فیروز رسی کو پکڑ کر پاؤں دیوار کے ساتھ جماتا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے رسا دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسود کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سود ہو جاتا تھا۔ آزاد نے کہا، یہ شخص انسانوں کے روپ میں ایسا دیو جو شراب پیتا اور عورتوں کو کھاتا ہے۔ تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے، اتنا لمبا اور چوڑا جسم تلوار کے ایک دو وار کو شراب کی طرح پی جائے گا۔ اسے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسے ہلاک کرنا ہے، خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤں، فیروز نے کہا۔ آزاد نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر دیکھا۔ اس غلام گردش کے اگلے سرے پر ایک پہرے دار کھڑا رہتا تھا۔ وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی روشنی والا ایک فانوس جل رہا تھا۔ اسود پیٹھ کے بل بستر پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ مورخ بلازری نے اس دور کی تحریروں کے دو حوالے دے کر لکھا ہے کہ جب آزاد اسود کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شعلہ آیا ہو۔ یہ انتقام اور نفرت کا شعلہ تھا۔ آؤ فیروز، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ وہ بے ہوش پڑا ہے۔ فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسود کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسود جنگلی سانڈ جیسا انسان تھا۔ کمرے میں شراب اور گناہوں کا تعفن تھا۔ جانے ایسا کیوں ہوا، اسود بیدار ہو گیا۔ اپنے وزیر اور اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آزاد کو قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ فیروز کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہوا۔ اس وقت کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اسود نے نشے سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فیروز نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا، تلوار کھینچی اور پوری طاقت سے اسود کی گردن پر وار کیا۔ اسود نے گردن بچا لی اور تلوار اس کے ننگے سر پر لگی۔ اسود کے منہ سے چیخ نما آوازیں نکلی اور بستر سے لڑک کر دوسری طرف گرا۔ غلام گردش میں دوڑتے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ آزاد تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر لیا۔ پہرے دار دوڑ آ رہا تھا۔ آزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرے دار کو روک لیا۔ کمرے سے اسود کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ واپس اپنی جگہ چلے جاؤ، آزاد نے پہرے دار کو تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رحمان یمن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، جاؤ ادھر نہ آنا۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا اور چلے گیا۔ آزاد اندر آئی تو دیکھا کہ اسود فرش سے اٹھ کر بستر پر گر رہا ہے اور فیروز دوسرے وار کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسود بستر پر گر پڑا۔ اس کا سر پلنگ کے بازو پر تھا اور سانڈوں کی طرح ڈھکا رہا تھا۔ تم اسے مان نہیں سکو گے فیروز، آزاد نے آگے بڑھ کر کہا اور اسود کے بال جو لمبے تھے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کو کھینچا اور خود فرش پر بیٹھ گئی۔ اب فیروز گردن کاٹ دو۔ فیروز نے ایک ہی وار سے اسود کی گردن صاف کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا۔ فیروز کے ساتھیوں قیس، عبد یغوث اور دازویہ کو معلوم تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ فیروز نے اسود کا سر اٹھایا اور ان دونوں کے یہاں جا پہنچا۔ محافظ اور پہرے داروں کو رحمان یمن کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے محل کو محاصرے میں لے لیا۔ آزاد فیروز کے ساتھ ہی رہی۔ محل میں بھگدڑ مچ گئی۔ حرم کی عورتوں کا ہجوم چیختا چلاتا باہر کو بھاگا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ اور دبر بن یحنس سرکردہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر چکے تھے اور دن رات زمین دو سرگرمیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر چکے تھے۔ اگلی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا۔ محل کی چھت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ محل میں اذان۔ لوگ محل کی طرف دوڑے۔ اسود کی فوج حکم کے منتظر تھی، لیکن حکم دینے والا قیس عبد یغوث تھا۔ وہی سپہ سالار تھا۔ اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا۔ اسود کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اسود انسی کذاب ہے۔
اسود کے پیروکاروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معروف محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر صدیق اکبر میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے۔ فیروز نے کہا تھا، اسود کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا، یعنی جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ ہمیں باجماعت نماز پڑھائیں۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا، لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ اس خبر سے یمن میں ابتری سی پھیل گئی۔ فیروز کو مسلمانوں نے صنع کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ مئی 632 عیسوی کا ہے۔ قیس بن حبیرہ اور دبر بن یحنس جون 632 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور یمن پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ہے، لیکن مدینہ سوگوار تھا۔ 5 جون 632 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر جوں جوں پھیلتی گئی، یہ جنگل کی آگ ہی ثابت ہوئی۔ جہاں پہنچی وہاں شعلے اٹھنے لگے۔ یہ شعلے بغاوت کے تھے۔ ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تقریبی سرگرمیاں تیز کر دی، دوسرے وہ قبائل تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقی قبیلوں کو پیغام بھیجا کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں۔ خاصی جہاں بھی گیا وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا قبول اسلام صرف ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ شخص نہیں رہا تو معاہدہ بھی نہیں رہا، اب ہم آزاد ہیں اور ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک فتنہ جھوٹے مدیان نبوت کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی پشت پناہی رومی، ایرانی اور یہودی کر رہے تھے۔ ان کے جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی، وہ شبدے بازی اور جادوگر تھے۔ شبدے بازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے۔ اسود انسی کا ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی شبدے باز تھا۔ نبوت کے دوسرے دو دعوے دار طلحہ اور مسلمہ تھے۔ مسلمہ خاص طور پر شبدے بازی میں مہارت رکھتا تھا، ایسے شبدے پہلے کوئی نہ دکھا سکا۔ مثلاً وہ پرندے کے پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا، پھر پرندے اور پروں کو اکٹھا ہاتھوں میں لے کر اوپر پھینکتا تو پرندے کے ساتھ ہوتے اور وہ پرندہ اڑ جاتا۔ مسلمہ بدصورت انسان تھا، اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان کا نہیں حیوان کا چہرہ ہو۔ قد و قال بھی حیوانوں جیسے تھے، اس کا قد چھوٹا تھا، چہرے کا رنگ زرد تھا، لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ یہ ایک بھدے آدمی کی تصویر ہے جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا، مگر جو عورت خواہ وہ کتنی حسین اور سرکش کیوں نہ ہوتی اس کے قریب جاتی تو اس کے گرویدہ ہو جاتی اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگتی۔ مسلمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دو قاصدوں کے ہاتھ ایک خط ان الفاظ میں لکھا تھا: مسلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کے نام، آپ پر سلامتی ہو، بادہ واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں، لہٰذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا اور قاصدوں سے پوچھا کہ مسلمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق ان کی کیا رائے ہے؟ ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے، ایک قاصد نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر قاصدوں کے قتل کو میں روا سمجھتا تو تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو اس خط کے جواب میں لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کے نام، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے،
اس کے بعد مسلمہ کو سب کذاب کہنے لگے اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسلمہ کذاب ہی کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں بستر علالت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کا مطالبہ کر دیا، اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراً ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک شخص نہار الرجال پر پڑی۔ اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی۔ قرآن کی آیات پر اسے عبور حاصل تھا اور وہ عالم فاضل کہلانے کے قابل تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر ہدایت دی کہ وہ یمامہ جائے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرجال کو اچھی طرح سمجھا کہ مسلمہ کے اثرات زائل کرنے ہیں تاکہ خون خرابے کے بغیر یہ شخص گمنام اور اس کا دعویٰ بے اثر ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں الرجال روانہ ہو گئے۔ مسلمہ بن حبیب جو مسلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا، رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب اسے اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو اسلامی کہا تھا، لیکن کچھ باندیاں ہٹا دی تھی۔ مثلا اس نے اپنی ایک آیت گھڑ کر اپنے پیروکاروں کو سنائی کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے۔ دیگر عیش و عشرت کو بھی اس نے حلال قرار دے دیا۔ اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نہایت ہی حسین اور جوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں اور دو اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ مسلمہ کسی لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اور کسی کے گالوں کو تھپک کر بات کرتا تھا۔ ایک آدمی دربار میں آیا، وہ بیٹھا نہیں کھڑا رہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ مسلمہ نے جیسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی ہو۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا، مگر وہ کھڑا رہا۔ کیا تو ہم پر پہرا دینے آیا ہے؟ مسلمہ نے اسے کہا۔ یا تو اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھنا بد تہذیبی سمجھتا ہے؟ اللہ کے رسول، اس آدمی نے کہا، ایک خبر لایا ہوں۔ مدینے سے ایک آدمی آیا ہے، وہ بہت دنوں سے یہاں ہے اور ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا بتاتا پھر رہا ہے کہ سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی سب کذاب ہیں۔ میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں۔ اس کا نام نہار رجال ہے۔ نہار رجال۔ دربار میں بیٹھے ہوئے دو آدمی بیک وقت بولے۔ پھر ایک نے کہا، وہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کے پاس علم ہے، ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑیں۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے گرج کر کہا، اے خدا کے رسول۔ ایک اور آدمی نے اٹھ کر کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبخت کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں، مسلمہ کذاب نے کہا، اگر وہ عالم ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے۔ میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اسے کل رات میرے پاس لے آنا، اسے یقین دلانا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ الرجال کو مسلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اللہ کے رسول مسلمہ بن حبیب نے اپنے یہاں دعوت دی ہے، کیا وہ میرے قتل کا انتظام یہی نہیں کر سکتا؟ الرجال نے کہا، میں اسے اللہ کا رسول نہیں مانتا، مجھ پہ یہ لازم نہیں کہ میں اس کا حکم مانوں، وہ جہاں چاہے تمہیں قتل کرا سکتا ہے۔ مسلمہ کے ایلچی نے کہا، اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پھونک مار دے تو تیرا جسم مردہ ہو جائے، وہ تجھے زندہ دیکھنا اور رخصت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے الرجال سے کہا کہ اس کذاب کے یہاں نہ جائے، یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں۔ الرجال نے کہا، یہ صداقت اور کذاب کا سوال ہے، اگر ایک کذاب کو صدق سے بہر ور کرنے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ میں آؤں گا، الرجال نے کہا۔ کہا، جی رات کو آؤں گا۔ مسلمہ سے کہنا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ ایلچی نے مسلمہ کذاب کو رجال کا جواب بتا دیا۔ الرجال یمامہ کے قلعے میں رہتا تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوش نما خیمہ نصب کرا رہا تھا جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی تھی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دلفریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا تھا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھی، اس لیے مسلمہ خیمے میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوا دیا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کوئی چیز یا ایسی جڑی بوٹی رکھ دیا کرتا تھا جس کی خوشبو عطر کی طرح کی ہوتی تھی، لیکن یہ خوشبو اس پر ایسا اثر کرتی تھی جیسے اس خیمے میں سونے والے کو
ایپٹنائز کر لیا گیا ہو۔ مسلمہ کا شکار بے ہوش یا بے خبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا تھا۔ خود مسلمہ پر اس کا یہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمہ قذاب کو جب یہ اطلاع ملی کہ رجال آ رہا ہے تو اس نے اپنے مخصوص خیمہ نصب کرایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کرا دیے جو وہ کرایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا۔ اور رجال آیا تو مسلمہ نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ تم ایک رسول کے بھیجے ہوئے آدمی ہو، مسلمہ نے کہا، اور میں بھی رسول ہوں، اس لیے تمہارا احترام میرا فرض ہے۔ میں صرف اسے رسول مانتا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، رجال نے کہا، اور میں تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈراؤں گا کہ تم کذاب ہو۔ مسلمہ مسکرایا اور رجال کو خیمے میں لے گیا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمے میں مسلمہ اور رجال کے درمیان کیا باتیں ہوئی، کیسے سودے بازی یا کیسا شعبدہ یا جادو تھا کہ اگلی صبح جب رجال خیمے سے نکلا تو اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ مسلمہ سچا نبی ہے، اور رجال کی حیثیت صحابی کی سی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کر لیا۔ اور رجال بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا، اور رجال کا اعلان سن کر بنو حنیفہ کے لوگ جوق در جوق مسلمہ کو اللہ کا رسول مان کر اس کی بیعت کو آ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے یہ سوچ کر رجال کو قتل نہیں کرایا تھا کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا جادو چلایا اور رجال کو اپنا دست راست بنا لیا، اور رجال نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت میں روح پھونک دی۔ اکثر ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور رجال نے مسلمہ قذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی نوزائیدہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرے۔ مسلمہ کو یہ بات اچھی لگی، اس نے کئی نوزائیدہ بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ سب بچے سن بلوغت میں داخل ہوئے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جھڑ گئے کسی مرد یا عورت کے سر پر ایک بال نہ رہا۔ اس وقت تک مسلمہ کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام سجا تھا، وہ الحارث کی بیٹی تھی، اسے سعدرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے سے تھی اور باپ بنو یربو سے تعلق رکھتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجا بچپن سے ہی خود سر اور آزاد خیال تھی، وہ چونکہ سرداروں کے قبیلے میں جنی پلی تھی اس لیے دوسروں پر حکم چلانا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور عقلمند نکلی۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ غیب دان بھی تھی اور وہ آنے والے وقت کو قبل از وقت جان لیتی تھی۔ اس کے متعلق اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات سب نے متفقہ طور پر کہی کہ سجا قدرتی طور پر شاعرہ تھی، ہر بات منظوم کرتی تھی، اس کی زبان میں چاشنی تھی۔ اس کی ماں کا قبیلہ عیسائی تھا، اس لیے سجا نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا۔ سجا کے کانوں میں یہ خبر پڑی کہ طلحہ اور مسلمہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں نے اس کی بیعت کی ہے، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جوان ہو چکی تھی، خدا نے اسے دیگر اوصاف کے علاوہ حسن بھی دیا تھا۔ اس کے سراپا اور چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ لوگ اس سے مسحور ہو کر اسے نبی مان لیتے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوئے۔ وہ صرف نبی بن کر کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک فوج تیار کی اور بنی تمیم کے یہاں جا پہنچی۔ ان قبائل کے جو سردار تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ تھے زبرخان بن بدر، خیز بن عاصم، وکی بن مالک اور مالک بن نویرہ۔ سجا نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا، وہ اسے کہا کہ وہ مدینے کو تحت کرنے آئی ہے اور بنی تمیم اس کا ساتھ دیں۔ مالک بن نویرہ نے اسے بتایا کہ کئی قبیلے اسے پسند نہیں کرتے، پہلے انہیں زیر کرنا ضروری ہے۔ سجا زیر کرنے کا مطلب کچھ اور سمجھتی تھی، اس کے پاس اچھا خاصا لشکر تھا۔ مالک نے اس میں اپنی فوج شامل کر دی اور قبیلوں کی بستیوں پر حملہ آور ہوئے۔ قبیلے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، لیکن سجا نے انہیں یہ کہنے کے بجائے کہ اسے نبی مانے، ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کے مویشی چھین لیے۔ اس مال غنیمت سے اس کا لشکر بہت خوش ہوا، اس کے لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سجا ایک مقام پر نباج پہنچی اور اس علاقے کی بستیوں میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے اور سجا کو شکست ہوئی۔
وہ ایک اور حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے مجبوری کا سامنا تھا۔ اس کے لشکر کے کئی سرداروں کو نباج کے قبیلوں نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا تھا۔ سجا نے اپنا ایلچی ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھیجا۔ پہلے اس علاقے سے کوچ کرو، قبیلے کے سرداروں نے ایلچی سے کہا، تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے۔ سجا نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کے اس علاقے سے نکل گئی۔ اس کے سرداروں نے اسے پوچھا کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ یمامہ۔ سجا نے کہا، وہاں مسلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے، لیکن یمامہ کے لوگ جنگ و جدال میں بہت سخت ہیں۔ ایک سردار نے اسے کہا، اور مسلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجا نے کچھ اشعار پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ مسلمہ قذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ مسلمہ نے یہ معلوم کرا لیا کہ یہ سجا کا لشکر ہے۔ اس نے رجال کو بلایا، کیا تم نے سنا کہ سجا کا لشکر آ رہا ہے؟ رجال۔ مسلمہ نے کہا، لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمان کی فوج موجود ہے جس کا سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجا اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے، اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم اس پر حملہ کر دیں؟ اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ رجال نے کہا، پھر میں سجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ مسلمہ نے کہا، صورت وہی پیدا ہو گئی۔ سجا اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کی فوج ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجا یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجا اسے ملنے کے اس کے پاس آئے تاکہ وہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ سجا نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہیں، لیکن مسلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لا رہی ہے۔ اس نے سجا کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ یا رسول اللہ، مسلمہ کے ایک درباری نے اس سے کہا، سنا ہے کہ سجا کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، اور یہ بھی سنا ہے کہ ایک اور نے کہا وہ قتل و غارت کر کے اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ مسلمہ نے پوچھا، کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ نہیں اللہ کے رسول، اسے جواب ملا، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسلمہ نے خیخہ لگایا اور کہا، تم شاید میری صورت دیکھ کر مشورہ دے رہے ہو، کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ سجا کو آنے دو، وہ آئے گی، جائے گی نہیں، اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ وہ آ گئی اور وہ لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی دی، اتنی خوبصورت اور طرحت دار عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی تو اس کی عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ سجا جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند رکھے؟ سجا نے بلند آواز سے کہا، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ معزز مہمان، قلعے کے اوپر سے آواز آئی، تم پر سلامتی ہو، ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں، مہمان اندر آ جائیں، دروازہ کھول دو۔ سجا نے دلیری سے کہا اور اپنے محافظوں سے کہا، تم سب قلعے سے دور چلے جاؤ، لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ محافظ دستے کے سردار نے کہا، اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آؤں تو اس قلعے کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا۔ سجا نے کہا، اور اس شہر کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، میری لاش کو مسلمہ اور اس کے خاندان کے خون سے نہلا کر یہیں دفن کر دینا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعے سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گیا اور دروازہ کھل گیا، مگر اس سے استقبال کے لیے مسلمہ موجود نہیں تھا۔ اس کے حکم پر دروازے پر کھڑے 2 گھوڑ سوار اسے قلعے کے صحن میں لے گئے، جہاں ایک چوکور خیمہ نصب تھا۔ اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی۔ سجا کو خیمے میں داخل کر دیا گیا۔ اندر کی سجاوٹ نے اسے مسحور کر دیا، مگر مسلمہ وہاں نہیں تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسلمہ خیمے میں داخل ہوا۔ سجا نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں تمسخر تھا۔
سجا نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے چھوٹے قد کا آدمی شاذ و نادر ہی کبھی نظر آتا تھا۔ کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ سجا نے اسے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے، مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اس لیے مان گئے کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت زیادہ ہے۔ انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ طبری نے چند ایک حوالوں سے لکھا ہے کہ مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصے بعد سجا نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھیں میں ڈالی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ٹھگنا سایہ بدصورت آدمی پر اسرار سا ایک اثر بن کر آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ مجھے اطمینان سا ہونے لگا، یہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا۔ کچھ اور وقت گزرا تو اسے احساس نے جیسے مجھے بے بس کر دیا، میں اس کے وجود میں سما جاؤں گی اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نبی ہو تو کوئی الہامی بات کرو، سجا نے کہا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئی تھی؟ مسلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے شعر پڑھ رہا ہو۔ تم نے شاید یہ بھی نہیں سوچا کہ جس طرح تم پیدا ہوئی تھی اس طرح تم بھی انسانوں کو پیدا کرو گی۔ مرد تنہا نہیں، مجھے خدا نے بتایا ہے۔ اس نے قرآن کی آیت کی طرز کے الفاظ بولے۔ وہ ایک زندہ وجود سے زندہ وجود پیدا کرتا ہے، پیٹ سے، انتڑیوں سے۔ خدا نے مجھے بتایا کہ عورت مانند ظرف کے ہے جس میں کچھ ڈال کر نکالا جاتا ہے، ورنہ ظرف بیکار ہے۔ سجا مسحور ہوتی چلی گئی۔ مسلمہ شاعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ سجا نے محسوس ہی نہ کیا کہ مسلمہ اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہو گی، مسلمہ نے کہا۔ اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو، میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے، اور دن اپنا سورج رات کی تاریکیوں کی گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ ہاں مسلمہ، سجا نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستی کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اسے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی ایک کوئی چیز رکھ دی، کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ اس طرح یہاں پر 20ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم 21ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔